بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس میں آج ہم جو ہے وہ سبق نمبر 27 کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 26 کو پڑھا۔ سبق نمبر 26 کا ٹائٹل نجاسات تھا، اور نجاسات میں ہم نے 132 نمبر، 33، 134، 135، 136 اور 138 نمبر مسئلہ پڑھا تھا، جس میں نجاسات کا اور قرآن مجید کو نجس کرنے کے حوالے سے کھلانا اور پلانا، نجس کسی کو کھلانا جائز ہے یا نہیں، اس بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج جو ہے وہ سبق نمبر 27 ہے، اور اس میں بھی ٹائٹل نجاسات ہی ہم نے دیا ہے، اگرچہ مطہرات بھی کچھ آخری 2 مسئلوں میں ذکر ہوں گی، لیکن کیونکہ زیادہ مسئلے جو ہے وہ نجاسات کے بارے میں تھے، تو باب اغلبیت ہم نے آج کے سبق کا بھی ٹائٹل جو ہے وہ نجاسات دیا ہے، ورنہ حقیقت میں نجاسات و مطہرات جو ہے وہ ٹائٹل ہونا چاہیے۔ تو بہرحال آئے ہم مسئلے کو شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 139 ہے، اور اس کا ٹائٹل نجاسات ہے۔ اگر میزبان کو کھانا کھلانے کے دوران پتہ چلے کہ غذا نجس ہے، تو دوسری شرط کے مطابق جو بیان ہوئی ہے، مسئلہ نمبر 136 میں ہم نے بیان کی تھی گزشتہ درس میں، اور اس میں دوسری شرط تھی کہ وہ آپ کا کہنا بھی مانے، یعنی یہ بھی توقع ہو کہ جو مہمان آیا ہوا ہے وہ آپ کی بات کو سمجھے گا، سمجھ کے عمل کرے گا۔ تو بہرحال اس کے مطابق ضروری ہے کہ مہمانوں کو اس کے متعلق آگاہ کر دے، لیکن اگر مہمانوں میں سے کسی کو اس بات کا علم ہو جائے تو اس کے لیے دوسروں کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر کئی مہمان ہیں، مثلا لنگر چل رہا ہے اور سارے ہی مہمان آئے ہوئے ہیں، تو کوئی ایک چیز نجس آ گئی ہے کسی جگہ، تو پھر ساروں کو بتائے پھرنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر ان کے ساتھ یوں گھل مل کر رہتا ہو کہ ان کے نجس ہونے کی وجہ سے وہ خود بھی نجاست میں مبتلا ہو کر واجب احکام کی مخالفت کا مرتکب ہوگا، تو ان کو بتانا ضروری ہے۔ یہ واجب احکام کی مخالفت کا مرتکب ہوگا، یہ جو ہے وہی 136 نمبر مسئلے میں جو شرط پہلی بیان ہوئی ہے، اسی کو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ تو بہرحال خود نجاست سے بچنا واجب ہے اور ضروری ہے۔ جی، مسئلہ نمبر 140، اس کا ٹائٹل بھی نجاسات ہے، اور کچھ یوں ہے: اگر کوئی عاریتاً لی ہوئی چیز نجس ہو جائے تو اس کے مالک کو 2 شرطوں کے ساتھ، جو 136 نمبر مسئلے میں بیان، مسئلہ نمبر 136 بڑا مشہور ہو گیا، اب تو زبانی یاد ہو جانی چاہیے، اور ہو گئی ہیں۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں سامعین کے لیے، طلاب کے لیے، کہ پہلی شرط تھی کہ اس میں واجب کی مخالفت لازم نہ آتی ہو، مرتکب نہ ہو انسان، اور دوسرا جو ہے وہ توقع ہو کہ وہ عمل بھی کرے گا۔ تو ان 2 شرطوں کی بنیاد پر نجاست کے بارے میں آگاہ کرنا ضروری ہے مالک کا، جس کو دے رہا ہے عاریتاً یا بیچ رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 141، اگر بچہ کہے کہ کوئی چیز نجس ہے، یا کہے کہ اس نے کسی چیز کو دھو لیا ہے، تو اس کی بات پر اعتبار نہیں کرنا، بچوں کی چیزوں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں یوں کہوں کہ ہمارا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے 6 سال کا، وہ کہتا ہے کہ پاپا فلاں کام ہو گیا ہے، تھوڑی دیر بعد آ کے مذاق کرتا ہے، گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد: پاپا میں نے تو مذاق کیا تھا۔ اور کبھی کبھی یہ بھی سٹوری سناتا ہے کہ میں کھیل رہا تھا تو میں نے اس طرح فلاں بچے کو کہا اور فلاں بات ہو گئی۔
تو میں نے اس بچے کو الو بنا لیا۔ تو بچوں کو الو بنانے کا زیادہ شوق ہوتا ہے، نجس اور پاک کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ تو بعض اوقات بچے جو ہے وہ اپنے کھیل کود میں چیزوں کو الٹا پلٹا بھی بتاتے رہتے، لہٰذا اس وجہ سے ان کی بات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ایک شرط ہے، لیکن اگر بچہ ممیز ہو، بچہ اس حد تک پہنچا ہوا ہے کہ وہ پاک اور نجس کی تمیز کر سکتا ہے، ممیز کا معنی امتیاز دے سکتا ہے، فرق پیدا کر سکتا ہے، اور وہ تمیزدار ہے، خود جو ہے وہ فرق پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، پاک اور نجس کو اچھی طرح سمجھتا بھی ہے۔ وہ کہے تو اس نے ایک چیز پانی سے دھوئی ہے، جبکہ وہ چیز اس کے استعمال میں ہو یا بچے کا قول اعتماد کے قابل ہو، تو اس کی بات کو قبول کر لینا چاہیے۔ اور یہی حکم ہے، جب بچہ کہے کہ وہ نجس ہے چیز، تو اس ممیز بچے کی چیز کو نجس سمجھنا چاہیے جب وہ نجس کہتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کا جو ہے نا چیزیں ہمیں غور کے قابل۔ تو یہ نجاسات کا آخری مسئلہ تھا۔ اب ہم نجاسات کے ٹائٹل کو چینج کرتے ہیں اور دوسرے ٹائٹل کی طرف۔ مسئلہ نمبر 142 142 بھی اسے کہتے ہیں، اور اس کا ٹائٹل مطہرات ہے، اور یہ مسئلہ کیونکہ توضیح المسائل ہے، اس کے ہم مسائل پڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے مسئلے کا نمبر یہی ہے جی۔ تو یہ ایک نیا ٹائٹل آیا ہے۔ سب سے پہلے مطہر ہوتا کیا ہے؟ طاہر و مطہر، طاہر مطہر 12 چیزیں ایسی ہیں جو نجاست کو پاک کرتی ہیں اور انہیں مطہرات کہا جاتا ہے۔ تو یہ مطہرن، اس کی جمع مطہرات ہے۔ جو چیزیں نجاست کو پاک کرتی ہیں ان کو مطہر کہا جاتا ہے، اور یہ 12 ہیں جمع، تو مطہرات کہلاتی ہیں۔ بس سمجھ آ گیا، نجاسات کے اپوزٹ مطہرات، نجاسات ہوتی ہیں جو چیزوں کو نجس کرتی ہیں، اور مطہرات ہو گئی جو چیزوں کو پاک کرتی ہیں۔ یہی سادہ سا تعریف سمجھ لیں، ورنہ حقیقت میں وہ نجاسات کی تعریف نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں۔ بہرحال وہ 12 چیزیں کون کون سی ہیں، ان کی ڈیٹیل 1 بائی 1 نیکسٹ ہم دروس میں بیان کریں گے، اگلے دروس میں آئے گی انشاءاللہ۔ آج جو ہے وہ ہم مختصراً یا تھوڑی سی جو ہے وہ بات کریں گے۔ وہ یہ ہے، ان میں سے نمبر 1 پانی، مطہرات میں سے پہلا نمبر پانی کا ہے۔ پانی یعنی خود بھی پاک ہے، دوسری چیزوں کو بھی پاک کرتا ہے۔ نمبر 2 زمین، زمین خود بھی پاک ہے اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کرتی ہے۔ نمبر 3 سورج، یہ سورج خود بھی پاک ہے اور دوسری کچھ چیزوں کو بھی پاک ہے۔ نمبر 4 یا نمبر 4 استحالہ، استحالہ یعنی کسی چیز کا اپنی شکل تبدیل کر لینا یا کر دینا، دوسری شکل میں تبدیل ہو جانا، تو یہ استحالہ کہلاتا ہے۔ اور انقلاب بھی ایک سے دوسری شکل میں تبدیل ہو جانا، اور یہ نمبر 5 ہے۔ نمبر 6 انتقال، ایک چیز کا دوسری چیز میں منتقل ہو جانا۔ یہ استحالہ، انقلاب، انتقال، ان تینوں میں کیا فرق ہے ہم نیکسٹ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کیونکہ ہیڈ لائن پڑھ رہے ہیں، سرخیاں پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 7 اسلام، مطہر خود بھی پاک ہے، دوسری چیزوں کو بھی پاک ہے۔ نمبر 8 طبعیت، یہ کسی چیز کے پاک ہونے کے ساتھ
دوسری چیز بھی پاک ہو جائے اس کو طبیعت کہتے ہیں۔ نمبر 9، عین نجاست کا زائل ہو جانا، یعنی ایک چیز جو ہے وہ نجس پڑی ہے، نجاست لگی ہے تو عین نجاست اس سے زائل ہو گئی ہے تو وہ بھی پاک ہو جائے گی۔ نمبر 10 اور نمبر 10 بھی کہتے ہیں نجاست کھانے والے حیوان کا استبراء۔ استبراء کیا ہے؟ کچھ تو تعریف پہلے بیان ہوئی ہے، اور یہ کیا ہے اس کو انشاءاللہ ہم اپنے مقام پہ پیش کریں گے اگلے دروس میں۔ اور نمبر 11 مسلمان کا غائب ہو جانا، یہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ ہم ذکر کریں گے۔ اور نمبر 12 ذبح کیے گئے جانوروں کے بدن سے خون کا نکل جانا، یہ بھی مطہرات میں ہے۔ تو ٹوٹل 12 مطہر کو کوئی کہے کہ مطہرات کتنی ہیں تو 12 ہیں۔ پانی، زمین، سورج، استحالہ، انقلاب، انتقال، اسلام، طبیعت، عین نجاست کا زائل ہو جانا، نجاست کھانے والے حیوان کا استبراء، مسلمان کا غائب ہو جانا، ذبح کیے گئے جانوروں کے بدن سے خون کا نکل جانا ہے۔ اگلے مسئلے کی طرف اس کا ٹائٹل مطہرات ہے، اور مطہرات میں پہلا مطہر جو ہے وہ پانی ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 143 ہے۔ پہلے مطہرات کی صرف ہیڈ لائن پڑھی ہے، مسئلہ نمبر 142 میں اب جو ہے ڈیٹیل سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو پانی پہلا مطہر۔ پانی 4 شرطوں کے ساتھ نجس چیز کو پاک کرتا ہے۔ نمبر 1، پانی مطلق ہو، پہلی شرط۔ مطلق کیا ہوتا ہے؟ مطلق کی تعریف ہم میں سے پڑھ چکے ہیں آب مطلق میں، لیکن پھر بھی میں رپیٹ کر سکتا ہو سکتا ہے تو عزیز طلباء کو یاد نہ ہو، یا ہو سکتا ہے یاد ہو لیکن یاد دہانی کے ساتھ ساتھ تذکرہ ہو جائے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ فتنفع المؤمنین، کے مومنین کو کسی کو فائدہ ہو جائے۔ بہرحال آب مطلق یعنی پیور واٹر، آب خالص یعنی جس میں کوئی چیز ملے، تو مضاف پانی مثلا عرق گلاب، عرق بید مشک سے نجس چیز پاک نہیں ہوتی۔ یہ ذہن میں رہیں کہ آب مضاف سے کوئی چیز پاک نہیں ہوتی، چاہے گلاب کا عرق ہی کیوں نہ ہو، وہ نجاست کو دور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ بہت ساروں کے نزدیک عرق گلاب بڑا قیمتی ہوگا، لیکن قیمتی ہونا اس کے اندر یہ کوالٹی پیدا نہیں ہو جاتی کہ وہ کسی چیز کو پاک کر دے۔ تو بہرحال پانی جو ہے وہ چیزوں کو پاک کرتا ہے، لیکن 4 شرائط کی بنیاد پہ۔ پہلی شرط میں نے بیان کر دی، پانی مطلق ہو، پیور واٹر ہو۔ آئیں دوسری شرط کی۔ دوسرا، پانی خود پاک بھی ہو۔ اگر نجس پانی ہے تو پھر تو وہ کیا پاک کرے گا؟ جس کے اندر خود جو ہے وہ چیز موجود نہیں ہے تو وہ دوسروں کو کیا عطا کرے گا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جو خود مفتی شے ہو یا جس کے پاس موجود نہ ہو چیز، تو وہ موتی شے نہیں ہو سکتا۔ جس کے پاس چیز موجود ہی نہ ہو وہ عطا کیسے کرے گا؟ تو پانی پاک ہوگا تو پاک کرے گا۔ اور تیسری شرط، نجس چیز کو دھونے کے دوران پانی مضاف نہ بن جائے۔ ایسا نہ ہو کہ پانی پاک تھا، پیور واٹر تھا، نجاست اتنی لگی ہوئی تھی کہ وہ پانی جو ہے وہ خود مضاف ہو گیا ہے، اور وہ دھونا جس کے بعد دوبارہ دھونا ضروری نہیں ہے، اس صورت میں اس کا رنگ، مزہ اور نجاست کی بو نہ تبدیل ہوئی ہو۔ اس کے علاوہ اگر دھونے کی صورت میں اس سے مختلف ہو، یعنی وہ آخری دھونا نہ ہو، پانی کی بو، رنگ یا ذائقہ بدل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی چیز کر پانی یا قلیل پانی سے دھوئی جائے اور اسے 2 مرتبہ دھونا ضروری ہو، تو خواہ پانی کی بو، رنگ یا ذائقہ پہلی دفعہ دھونے کے وقت بدل جائے، لیکن دوسری دفعہ
استعمال کیے جانے والے پانی میں کوئی ایسی چیز نہ ہو، تبدیلی رونما نہ ہو، رنگ بو ذائقہ نہ بدلے، تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ تو مختصر یہ اس تیسری شرط کہ نجس چیز جب آخری بار دھوئی جائے تو پھر اس میں پانی میں رنگ بو ذائقہ نہ آئے، تب جو ہے وہ پاک کرے گا پانی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ نجس چیز کو پانی سے دھونے کے بعد اس میں عین نجاست کے ذرات باقی نہ رہیں۔ اگر عین نجاست کے ذرات باقی رہتے ہیں تو پھر تو وہ نجس چیز نجس ہی رہے گی، نجاست جب خود موجود ہے، لہٰذا اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نجس چیز کو قلیل پانی یعنی 1 قر سے کم پانی سے پاک کرنے کی کچھ اور شرائط بھی ہیں، وہ جن کا ذکر بعد میں آئے گا۔ تو بہرحال پانی کی یہ بنیادی 4 شرائط ہی ہیں کہ پانی جو ہے وہ پاک تو کرتا ہے، لیکن ان 4 شرائط کی بنیاد پر۔ آئیں پھر اب تمرین حل فلنگ دی بلینکس، خالی جگہیں پر کرنی ہیں۔ مطہرات کی تعداد کتنی ہے؟ صرف نمبر لکھنے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 40 60 20 کتنی ہے؟ کوشچن نمبر 2، پانی کتنی شرائطوں کے ساتھ نجس چیز کو پاک کرتا ہے؟ یہ بھی صرف تعداد لکھنی ہے، 1 2 3 4 5 6 کون سا ہے؟ اور کوشچن نمبر 3، اگر بچہ کہے کہ کوئی چیز نجس ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی وہ نجس ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ کوشچن ہے، اس کا جواب مختصر طور پر دینا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔